بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدقت يا رب العالمين. قاری جناب قاری خضر ذیشان نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، آج کا موضوع دل کو چھو لینے والا موضوع ہے، کیونکہ یہ آج کا موضوع کچھ اس طرح کا ناظرین سمجھ لیجئے کہ وہ دل کا ہی معاملہ ہے. لہٰذا آج آپ نے دل کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ دل کی سماعتوں کو حاضر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ رہنا ہے. مکان کی اہمیت ناظرین آپ جانتے ہیں مکین سے ہوتی ہے. مدینہ پاک وہ مبارک سرزمین ہے جسے کائنات کی سب سے حرمت والی ہستی نے حرمت والا بنایا ہے، جسے افضلیت کی خلت فاخرہ سے سرفراز کیا گیا، جو تمام شہروں کا سرتاج ہے. کہ مدینہ پاک وہ مبارک سرزمین ہے جسے مدنی آقا نے خود بسایا ہے. مدینہ پاک ناظرین وہ مبارک سرزمین ہے جسے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حرم بنایا ہے. مدینہ پاک وہ مبارک سرزمین ہے جس کی برکت کے لیے سرور کونین نے اپنے دست مبارک کو دعا کے لیے اٹھایا ہے. مدینہ پاک وہ مبارک سرزمین ہے جس میں مرنا خود مدنی آقا نے شفاعت کے راستے کے لیے تلقین فرمایا ہے. یعنی مدینہ پاک میں ناظرین جینا حصول برکت اور مرنا شفاعت پانے کا ذریعہ ہے. اب ذرا تصور سے ہی ناظرین، جس کے عاشقوں کو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ پاک وہ سرزمین ہے جس کے تصور سے ہی عاشقوں کا دل دھڑکتا ہے، وہ مدینہ ہے. خیال سے ہی ناظرین جس کے ذہن، یعنی جس سے ذہن روشن ہوتا ہے، وہ مدینہ ہے. ذکر سے جس کے روح کو سرور ملتا ہے، وہ مدینہ ہے. فضاؤں میں جس کی مشک اور عنبر مہکتا ہے، وہ مدینہ ہے. جس کی خاک بیماروں کے لیے خاک شفا ہے، وہ مدینہ ہے. ذرہ ذرہ جس کا عشق اور محبت کا پتہ دیتا ہے، وہ مدینہ ہے. سورج بھی جہاں ناظرین گنبد خضرا سے خیرات لے کر نکلتا ہے، وہ مدینہ ہے. چاند جہاں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات لے کر چمکتا ہے، وہ مدینہ ہے. جس کے پھلوں میں، جس کے سا میں، جس کے مدھ میں اللہ نے یعنی مکے کے مقابلے میں 2 گنا برکت ڈال دی، وہ مدینہ ہے. جہاں ہر وقت، ہر پل، ہر ساعت فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، وہ مدینہ ہے. جہاں عشاق کا دل لگا رہتا ہے اور جہاں ندامت کے آنسوؤں کا دریا بہتا ہے، وہ مدینہ ہے. عاشقوں کے دل کی جو صدا ہے ناظرین، وہ مدینہ ہے. آسمان کے نیچے جو سب سے زیادہ باعث ادب و احترام جگہ ہے، وہ دراصل مدینہ ہے. دنیا کے ایک ایک مسلمان کی جان جس کی حرمت پر ہر وقت ہر پل فدا ہے، وہ مدینہ ہے. جس در کی حاضری ہر غلام کو بار بار کرنے کی تمنا ہے، وہ مدینہ ہے. ایمان کا رشتہ جس زمین سے مسلمانوں کا جڑا ہے، وہ مدینہ ہے. جس مقدس شہر کا چپا چپا نبی کے ہر دیوانے کی دل پر چھپا ہے، وہ مدینہ ہے. جو مقدس شہر آقا کے ہر ایک غلام کے دل میں چھپا ہے، وہ مدینہ ہے. جس زمین پر مدنی سرکار چلا پھرا کرتے تھے، وہ مدینہ ہے. جس زمین نے کائنات کے سب سے حسین رخ انور کا بار بار دیدار کیا، وہ مدینہ ہے. جس زمین کو کائنات کے تاجور نے اپنا مسکن بنایا اور جہاں کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین حجروں کو بسایا ہے، وہ مدینہ ہے. جس زمین نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بار 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 ہر بار بوسہ دیا ہے، وہ مدینہ ہے. جس زمین نے اپنے سینے میں خوشبودار مدنی آقا کی خوشبوؤں کو محفوظ کیا ہے، وہ مدینہ ہے. جس زمین نے سرور کونین کے صبح و شام کو دیکھا ہے، وہ مدینہ ہے. جس مبارک سرزمین کو فرشتوں نے اپنی نگہبانی میں رکھا ہے، وہ مدینہ ہے. زمین پر آسمان
ایمان والوں کے نزدیک جو سب سے زیادہ مقدس ترین ٹکڑا ہے وہ مدینہ ہے، جس مقدس سرزمین میں دجال کا داخلہ سخت منع ہے وہ مدینہ ہے، جہاں نبی کے گھر والے امت کی مائیں اور نبی کے صحابہ تشریف فرما ہیں وہ مدینہ ہے، جہاں حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں وہ مدینہ ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جو فرش پر عرش اعظم سے زیادہ عظیم ہے وہ مدینہ ہے، جہاں صبح و شام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 نوری فرشتے حاضری دیتے ہیں وہ مدینہ ہے، جہاں جبرائیل علیہ السلام کو بھی داخلے کی اجازت لینی پڑتی ہے، یعنی اجازت نامہ درکار ہوتا ہے وہ مدینہ ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود صحابہ کرام کو اپنے محبوب کے پاس حاضری کے آداب بتلائے ہیں وہ مدینہ ہے، جہاں عشق رسول و ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق ملتا ہے وہ مدینہ ہے، جہاں ادب کو بھی ادب سکھایا جاتا ہے وہ مدینہ ہے، جہاں مواجہ کے سامنے سر جھکا کر ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواستیں پیش کرتا ہے وہ مدینہ ہے، جہاں جنت کا بھی ایک ٹکڑا ہے وہ مدینہ ہے۔ ناظرین کرام، عاشقوں کی پوری زندگیاں مدینے کے در و دیوار کے ادب میں، مدینے کی فضاؤں کے ادب میں، مدینے کی ہواؤں کے ادب میں، مدینے کی پاک اور مطہر مٹی کے ادب میں اور مدینے والی سرکار کی ادب میں ایسی سنہری ہوتی ہیں جس کی نظیر نہ پہلے کبھی ملی نہ بعد میں کبھی ملے گی۔ یعنی صرف ایک مثال ناظرین حضرت امام مالک علیہ رحمہ کی، جن کا نام اسی ادب کی وجہ سے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعارہ بن گیا۔ صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ امام مالک علیہ رحمہ نے اپنی زیادہ تر زندگی ناظرین مدینہ شریف میں گزاری، لیکن کبھی مدینہ طیبہ میں آپ نے جوتے نہیں پہنے تھے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا دلیل لاؤ، ارے دلیل تو صاحب اس وقت کی موجود ہے کہ جن کو ادب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ امام مالک علیہ رحمہ نے مدینہ پاک میں کبھی جوتے نہیں پہنے تھے۔ ذرا ناظرین ساری زندگی کا احاطہ کیجئے کہ آپ پوری زندگی مدینہ پاک میں برہنہ پا رہا کرتے تھے، جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو در و دیوار سے لگ لگ کر چلا کرتے تھے، در و دیوار سے لگ لگ کر چلا کرتے تھے کہ کہیں غلطی سے پاؤں ایسی جگہ نہ لگ جائے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک لگے ہوں۔ یعنی خیال یہ تھا کہ جس جگہ میرے سرکار علیہ السلام کے نقوش پا لگے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قدم وہاں لگ جائیں اور میں گستاخوں میں شامل ہو جاؤں۔ امام مالک علیہ رحمہ ناظرین کے پاس میں آپ کو ایک اور بات بتلاتا ہوں کہ بہت ہی اعلیٰ نسل کی سواریاں تھیں، اپنے وقت کے جو بہترین گھوڑے تھے ناظرین، ٹاپ آف دا لائن جو گھوڑے تھے وہ آپ کے پاس موجود تھے، لیکن کبھی مدینے کی حدود میں آپ سواری نہیں کیا کرتے تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک علیہ رحمہ کے دروازے پر خراساں یا مصر کے گھوڑے بندے ہوئے دیکھے، ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ تو میں نے عرض کیا یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ سب تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور ایک تو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ تو فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، جملوں پہ غور کیجئے گا ناظرین، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندوں جس میں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے۔ یہ ہے ادب مدینہ صاحب، یہ ادب مدینہ کہ ادب مدینہ ہی سب کچھ ہے ناظرین۔ اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ آج ہم جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں تو ہم پیچھ کرتے ہیں مواجہ کی طرف اور اس کے بعد سیلفی بنایا کرتے ہیں۔ اپنے عمل پہ غور کیجئے صاحب، لینے گئے تھے یا سب کچھ لٹانے کے لیے گئے تھے؟ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہے، یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز علمی اور روحانی شخصیت، ممتاز شاعر، ادیب، کالم نگار، ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نظامی صاحب تشریف فرمائیں۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے دائیں جانب جناب کمال گفتگو کرتے ہیں، ڈی جی اوقاف ہیں، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ میرے دائیں جانب بھی وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب تشریف فرمائیں۔ دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ شناخواں جناب محمد ریحان روفی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ اور وہاں کچن میں موجود ہیں ایک بار پھر نور صاحبہ۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے صاحب کہ آج کیا بنانے والی ہیں آپ؟ جی آج کا جو ہمارا مینیو ہے جنید، آج ہم مین کورس میں ٹکا بریانی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ڈیزرٹ میں ہم اسٹرابری ڈیزرٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ڈرنک ہے ہمارا وہ اسٹرابری پانچ ہے۔
کیونکہ اسٹرابری سیزن میں ہے اور بلیسنگ ہے ہمارے لیے، تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور اسٹرابری کے بینیفٹس بھی بہت ہیں، اس لحاظ سے میں نے جو آج مینیو میں جو ہے یہ بتائیے انگریڈینٹس وغیرہ بتائیے. اچھا، انگریڈینٹس یہ ہیں. اسٹرابری پنچ کے لیے ہم اسٹرابریز لیں گے، 250 گرام اسٹرابریز لیں گے. اس میں ہم 2 ٹیبل اسپون ہنی یا شوگر جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ ایڈ کریں گے. 1 ٹی اسپون آپ اس میں سالٹ ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ اس کو آپ بلینڈ کریں گے. دین اس میں آپ جو بھی آپ کے پاس سوڈا واٹر ہے آپ اس کو ایڈ کریں گے اور آپ اس کو سرو کریں گے منٹ لیوز کے ساتھ. اس کے ساتھ جو مین کورس ہے، مین کورس میں ہمارے پاس ٹکا بریانی ہے. ٹکا بریانی میں ہم جو چکن ہے اس کی میرینیشن کریں گے. میرینیشن کے لیے جو ہمارے پاس ہول اسپائسز ہیں، ہول اسپائسز لیں گے، ان کو تھوڑا سا ہم ڈرائی روسٹ کریں گے. ڈرائی روسٹ کے بعد اس کا پاؤڈر بنائیں گے جس میں زیرہ ہے، کوریانڈر سیڈز ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ الائچی ہے. اس کے ساتھ ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے، تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے، لال مرچ ایڈ کریں گے، اور اس کا ہم جو ہے لیمن جوس یا پھر آپ کے پاس اگر ٹیمرنٹ پڑا ہے اس کا پلپ بنا کے، یہاں پہ میں نے یہ پلپ بنایا ہوا ہے اس کا پلپ بنا کے اس کے ساتھ ہم اس کی میرینیشن کریں گے. اس کو لیو کریں گے 1.5 آور کے لیے. دین اس کے ساتھ ہی دوسری طرف ہم جو رائس ہیں ان کو ہم تھوڑا بوائل کریں گے. ہول اسپائسز ایڈ کریں گے، ونیگر 1 ٹیبل اسپون ایڈ کریں گے، سالٹ ایڈ کریں گے، 1 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کریں گے اور اس کو ہم بوائل کریں گے. یہ یہاں میں نے بوائل کر کے رکھ لیے ہیں. اوکے. اس کے ساتھ ہی ہم چکن کو آپ چاہیں تو بیک کر سکتے ہیں. اچھا، بیک کریں تو بڑا گڈ ہے وداؤٹ آئل. اس میں آپ کو آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 ٹیبل اسپون اگر آلیو آئل ہے آلیو آئل لے لیجئے یا جو بھی آپ کو ریکوائرڈ ہے. آپ اسے بیک کر سکتے ہیں. اگر بیک کی آپشن نہیں ہے تو جسٹ آپ اسے اسٹیم کر سکتے ہیں. اوکے. اور اسٹیم کے بعد آپ نے چارکول کا آپ نے اسے اسموک دینا ہے. اس سے ذرا تھوڑا سا یعنی انفیوز ہو جائے، اس میں تھوڑا سا اس میں اسموک کا آ جائے. دین اس کے بعد فلیور کے بعد آپ اس کی تہ لگائیں گے. آپ چکن جو ہے آپ نے پوٹ میں لگائیں گے. دین اس کے بعد آپ رائس کی لیئر لگائیں گے، دین چکن کی لیئر. دین اس کے ساتھ میں اس میں فوڈ کلر تھوڑا سا ایڈ کروں گی. اور فائنلی لاسٹ میں اس کو تھوڑا سا گرین چلی ایڈ کر کے. اور کل جتنے شاہانہ انداز کا کھانا آپ نے کھلایا ہے جی، اور ابھی جو یہ اسکرین پہ جو دکھایا جا رہا ہے، آپ پتہ نہیں دیکھیں یہ تو زیادتی آپ کر رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ. بیچارے وہ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بیگمات سے پورے ہول ڈے ماشاءاللہ سب روزہ رکھتے ہیں تو پھر تھوڑا سا تو ایوارڈ تو بنتا ہے نا. تو شام کو ہم فساد کروائیں گھروں میں، یہ کریں. جی بالکل. اچھا، اس کے ساتھ جو ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ میں آج اسٹرابیری ڈیزرٹ ہے. اس کے لیے ہم کوئی بھی آپ بسکٹس لے لیجئے جس کی بیس بنائیں گے، کوئی جس کے آپ ایزیلی کرمب بنا سکتے ہو. دین اس کے ساتھ ہمارے پاس اسٹرابیریز ہیں، اور اسٹرابیریز میں آپ جو ہول اسٹرابیریز ہیں جو پریزنٹیشن کے لیے اس کے لیے میں نے صرف اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا ہے، شوگر ایڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ میں نے ہول اسٹرابیریز ایڈ کی ہیں. اچھا، آپ اس کا گلیز بنائیں گے. تو یہ اس کو آپ یہ گرم کیوں کر رہی ہیں؟ تاکہ یہ تھوڑی سی ٹینڈر ہو جائیں، کہ جب آپ اس کو ڈیزرٹ میں جب یہ چل لوں گی اور آپ اس کا ڈیزرٹ کا اسپون لیں گے تو یہ یعنی سافٹ رہے، اس میں تھوڑی ہارڈنیس نہ ہو. ڈیزرٹ تھوڑا سا آپ کا ڈیزرٹ تھوڑا سا سافٹ رہے. اچھا، اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا میں نے اسٹرابیریز کا ہی کمپوٹ بنایا ہے جس میں میں نے اسٹرابیریز جو ہیں بلینڈ کی ہیں. تھوڑا سا ہم ڈائجسٹو بسکٹ جو ہیں آپ کے جو بھی بسکٹس ہیں آپ اس کی لیئر لگائیں گے بیس میں. دین اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو کمپوٹ آپ نے بنایا ہے آپ وہ گلیز ہے اس کو تھوڑا سا آپ چل کریں گے کہ یہ کرسٹ اس کی تھوڑی سی چل ہو جائے. دین اس کے بعد فائنلی آپ جو ہیں وپ کریم اینڈ کسٹرڈ کے ساتھ اس کی لیئر لگائیں گے. اور فائنلی جو ہے آپ نے جو گلیز اسٹرابیریز کا بنایا ہے وہ آپ اوپر ٹاپ کر کے اور وپ کے ساتھ اس کی جو ہے لیئرنگ کر کے اس کو چل کر کے سرو کریں گے. بہت پریشان کر دیا آپ نے مجھے. میں ٹینشن میں آ گیا ہوں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہونے والا کیا ہے، کیا بنے گا.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت افطار کا پیارا سا موقع اور مدینہ پاک کا تذکرہ آج ہم نے چھیڑ دیا ناظرین. ابھی بات کہاں تک جائے گی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہر عاشق کا دل مدینہ کا نام سنتے ہی مدینہ کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے. مفتی صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں مدینہ منورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطہ مقدسہ مدینہ منورہ کائنات عالم میں سب سے مقدس، متبرک، محبوب اور عزیز ترین جگہ ہے. یہ جگہ صرف ہمارے لیے ہی محبوب نہیں ہے بلکہ خدا کی بھی محبوب ہے اور میرے مصطفیٰ کی بھی محبوب. اللہ اکبر. اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، مدینہ منورہ سے ہجرت سے قبل دعا کی تھی، اللہم انکا اخرجتنی من احب البقاع الی فاسکنی فی احب البقاع الیک. اے پروردگار، تو نے مجھے اس مقام، اس شہر سے ہجرت کا حکم دیا ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا. اب میرا مسکن اس شہر کو بنا دے جو تیرے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو محبوب کا مسکن بنایا. اور قرآن مجید نے بھی اس عز و شرف کو مکین ذیشان کی وجہ سے قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا سورہ بلد میں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مکہ شہر کی قسم فرمائی کہ محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس میں تشریف فرمائیں. مکین کی وجہ سے مکہ کو یہ عزت اور شرف ملا، لیکن جب وہی مکین ذیشان شفٹ ہو گئے مدینہ منورہ میں تو یہ عز و شرف بھی مدینہ منورہ کے حصے میں آ گیا. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کے حوالے سے قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں. ان میں سے ایک دو مزید عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو ہجرت کے موقع پر ایک دعا سکھائی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے محبوب آپ یوں درخواست کریں کہ اے میرے رب، مجھے جو مخرج صدق ہے یعنی صدق والا مقام ہے وہاں سے نکال کر صدق والے مقام میں داخل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے مخرج صدق کہا مکہ کو اور مدخل صدق قرار دیا مدینہ منورہ کو کہ یہ صداقت کی، سچائی کی پاکیزہ سرزمین ہے. اور ایک آیت کا صرف ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں گا تاکہ قرآن والا ہمارا پورشن پورا ہو جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، مدینہ کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اے گناہ گاران، تم سے جو گناہ سرزد ہوئے معافی کے لیے جاؤ کا ہمارے حبیب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا، وہاں درخواست کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہارے حق میں ہم سے سفارش کر دی لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پا لو گے. سبحان اللہ. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک سے تو ظاہر آغاز ہوا، لیکن تاریخ مدینہ اور جتنے بھی اس وقت سننے والے ہیں جو خاص طور پہ غلامی کا دم بھرتے ہیں یا عشق کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال کے رکھتے ہیں اور بس ہر وقت ان کی دلوں سے جو یہ جو اٹھنے والی دھڑکنیں ان سے مدینہ کی صدائیں آتی رہتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے مدینہ کی تاریخ کی. ذرا بتائیے. جی جناب والا، مدینہ منورہ جس کا آج ذکر خیر ہو رہا ہے، یہ کرۂ ارض پر شہروں کا قطب الکونین ہے، سچ پوچھیے. واہ واہ واہ. اور اس کو اگر ہم سید کہیں اور سردار کہیں اور اشرف کہیں دیاروں کا اور شہروں کا اور قصبوں کا تو بجا ہے. دنیا میں عظیم شہر جو ہوئے ہیں، تہذیبی یا سیاسی مرکز رہے ہیں یا تجارتی مرکز رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ تاریخیں لکھی گئی ہیں. اس میں عرب عجم کے اور مشرق مغرب کے بہت سارے بڑے بڑے شہر موجود ہیں. سب سے زیادہ تاریخیں جس شہر مقدس کی لکھی گئی ہیں وہ مدینہ منورہ ہے. اللہ. ہر دور میں، ہر زبان میں اور ہر خطے میں. اور یہ سلسلہ جاری ہے. کچھ تاریخیں ایسی ہیں ظاہر ہے جو مکمل ہیں اور کچھ ہیں جو بڑی تاریخوں میں اجزاء کی شکل میں موجود ہیں. اب میں تو اس مسئلے کو، مدینہ منورہ کی تاریخ کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں
کہ تخلیق کائنات سے پہلے مشیت الہی میں جب لولاک لما خلقت کا موقع تھا کہ ایک فرد کی تشکیل کے لیے کائنات کی تشکیل کرنی تھی، واہ واہ واہ، تو اس شخص کے ٹھکانے بھی تو متعین تھے نا۔ کیا کہنے، تو رضائے الہی میں مکہ اور رضائے الہی میں مدینہ نقشے پر آنے سے پہلے موجود تھا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2000 قبل مسیح تک تو مدینہ منورہ کی تاریخ پہنچتی ہے، اور ہم اس پر آگے بات کریں گے، اور اس میں بعض ایسے لمحے آئیں گے جہاں مدینہ مدینہ بنا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ کیا کہنے، بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اب ذرا اسی ربط کے اندر یہ جو تاریخ مدینہ پہ بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے اسلام سے قبل جو ایک ربط، ایک تعلق ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نے تو جہاں سے بات شروع کی ہے وہ استاد ہیں، انہی کا کام ہے، وہ سارے جو دورانیے ہیں اس کو اگلے مرحلے میں کور کریں گے۔ ایک تعلق تھا مکے اور مدینے کا، اور بالخصوص قریش کا مدینے والوں کے ساتھ، اور ہم یہ پڑھتے ہیں اکثر کہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے مکہ والوں کے، یہ بدر کے قریب سے ہو کے گزرتے تھے، اور بدر جو ہے یہ مدینے کے قریب تھا، مدینہ منورہ کے، اور تو یہاں ان کے ساتھ آپس میں مراسم تھے۔ ٹھیک، تو ایسا یہ قافلہ لے کے حضرت ہاشم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا وہ گزرے، اور پھر انہوں نے یہ خزرج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک خاندان تھا جس نے بہت زیادہ خوشیاں منائی تھیں، اور حفیظ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے اعلیٰ گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ واہ واہ، تو ہمارے یہاں سیرت نگار بالعموم یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تھے۔ الگ ننیال تو مکہ ہی میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی شادی تو مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی تھی، لیکن حضرت ہاشم جو تھے یہ قافلہ لے کے جب شام کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اس وقت یثرب تھا یہاں قیام کیا، اور یہیں پر عمر بن لبید الخزرجی اس کے ہاں آپ کی شادی ہو گئی، ان کی بیٹی سلمہ ان کا نام ہے تاریخ میں، اور یہ طے پایا کہ جب یہ واپس قافلہ آئے گا شام سے ہو کے تو یہ رخصت ہو جائیں گی۔ ٹھیک، اور وہ رخصتی ہوئی، اور یہ بھی طے ہوا کہ جب ان کو اللہ اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے گا تو بیٹی پھر اپنے میکے آ جائے گی، یعنی مدینہ منورہ میں۔ اور 1 سال کے بعد پھر یہ موقع آیا، میں اختصار کے ساتھ یہاں پہنچتا ہوں کہ حضرت ہاشم انہوں نے اپنی اہلیہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑا اور خود تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے، اور ان کا فلسطین میں انتقال ہو گیا، اور یہ ان کی بیوہ اور یہ بیٹا، یہ ان کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے سر پہ کچھ سفید بال تھے، اور اس کو اس بالوں کی نسبت سے کہ یہ بوڑھا شیبہ اس کا نام رکھ دیا۔ اور یہ وقت گزرا، اور کچھ عرصہ کے بعد آپ کے جو حضرت ہاشم کے ایک بھائی مطلب تھے، ان کا ادھر سے گزر ہوا اسی طرح کے کارواں کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں بچے کھیلتے ہیں، اور ان میں ایک 6-7 سال کا بچہ ہے، اس کا نشانہ تیر جب نشانے پہ لگتا ہے تو وہ اچھلتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا تیر نشانے پہ کیوں نہ لگے، اس لیے کہ آنا ابن سید البطحا، میں تو بطحا کے سردار ہاشم کا بیٹا ہوں۔ اور یہ مطلب جو آپ کے رشتے میں چچا لگتے تھے، ان کا دل پسیجا، اور اسی رو میں واپس آئے، اور انہوں نے اپنے خاندان سے بات کی، یا ان کے خاندان کو کسی نے دیکھا اور اطلاع دی، اور پھر خاندان نے مشورہ کیا، اور آپ کے چچا شیبہ کے چچا مطلب حضرت ہاشم کے بھائی یہ لینے کے لیے مکہ سے انہوں نے مدینہ کا سفر کیا، اور پھر ان سے بات کی، اور یہ خواہش ظاہر کی کہ حضرت ہاشم ان کی پوری فیملی، ان کی بیوہ اور یہ بیٹا ہمارے ساتھ مکہ میں چلے اور وہیں اس کی گروتھ ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کی زوجہ ہے، بیوہ ہے، اس کو تو ہم نہیں بھیج سکتے، یہ بیٹا جو شیبہ اس کا نام ہے، اس کو آپ ساتھ لے جائیں۔ سواری پہ بٹھایا، طویل سفر طے کیا، مدینے میں مکہ میں اس وقت منڈلیاں جمی ہوئی تھیں، اور تیزی سے لوگوں نے پوچھا یہ پیچھے جو بیٹھا ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میرا عبد ہے، اور یہ عبد المطلب، شیبہ سے یہ عبد المطلب ہو گئے، اور اسی سے پھر یہ عبد المطلب معروف۔ بالکل ٹھیک، اس سلسلے کو مزید آگے انشاءاللہ آپ سے گفتگو میں لے کے آئیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، مدینہ پاک سے تعلق، آپ طبیب ہیں، وہ طبیبوں کے طبیب ہیں،
تو طبیب کا طبیبوں کے طبیب سے کیا تعلق ہے ذرا بتائیے؟ ظاہر ہے مدینہ ہمارے وہ شہر ہے جو ہمارے دل کے سب سے قریب ہے بطور مسلمان، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، وہاں ان کو ہجرت کر کے آئے، اور پھر وہاں ان کی بے انتہا یادیں ہیں، جنگ کی بھی یادیں ہیں، خوشی کی بھی یادیں ہیں، غمی کی بھی یادیں ہیں. تو ہمارے لیے تو وہ ایک مقدس ترین شہر ہے. اور میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے، میرے سے بہت بہتر لوگ ادھر سمجھنے والے بیٹھے ہیں، لیکن وہ شہر جو اب ہے صرف اس وجہ سے بنا کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. وہ کہیں بھی جاتے اس نے مدینہ بن جانا تھا. تو اس لیے وہ ایک ایسی ہستی ہیں، اور الحمدللہ جس کا ہم جس قدر فخر کریں اتنا ہی کم ہے کہ وہ خاتم النبیین بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں. اور ان کی پرسنالٹی جب ہم دیکھتے ہیں، جو بھی اس کا پہلو دیکھیں تو اس میں سپاٹ لیس آپ کو نظر آتی ہے. ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں کبھی ہوا، ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ موسٹ انفلوئنشیل ہیومن بینگ ہے. ہمارے جیسے جب گناہ گار مسلمان وہاں جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری بائیو کیمسٹری چینج ہوتی ہے، ہمیں محسوس بھی ہوتی ہے، اور ہم میئر بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ اپنا بلڈ پریشر کر لیں، چاہے شوگر کر لیں، ہارٹ ریٹ کر لیں، کیونکہ میڈیٹیشن کا افیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بلیو کرتے ہیں، آپ اس میں اپنا ایمان آپ کا مضبوط ہے، تو آپ اس سے بھرپور وہ دوائی کی شاید ضرورت نہیں رہے گی. ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ ناظرین کنٹینیو کریں گے یہیں سے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ، اس پہ گفتگو ہوگی آج انشاءاللہ. اور ظاہر ابھی تو بڑی عشقی باتیں ہونی ہیں، ابھی تو آغاز ہوا ہے. تھوڑا سا آپ کو تاریخ بتانا بہت ضروری تھی، لیکن وہ جو محبت کا رنگ ہوتا ہے عاشقوں کا گفتگو کرنے کا، میرا خیال ہے اب اس رنگ کا آغاز ہونا چاہیے. لوٹ کے واپس آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات. رحمت رمضان کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور ملک کے معروف شناخواں جناب حبیب اللہ بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ کو بھی خوش آمدید بھٹی صاحب، اور انشاءاللہ آپ سے بھی کلام سنیں گے. مفتی صاحب، یہ شہر مدینہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ شہر مدینہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. حدیث کی ذرا روشنی میں بتائیے. طیبہ از دو عالم خوشتر است. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است، آن خون کے شہرے کہ آ جا دلبر است. ٹھنڈی ہواؤں کا ایسا شہر جہاں محبوب رب العالمین آرام. سبحان اللہ، سبحان. احادیث کی روشنی. جنید بھائی، اس شہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے قبل یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر. آپ نے جب اپنے قدم مبارک یہاں رکھے تو یہ دار الوبا سے دار الشفا بن گیا، اور اس کو نام عطا ہوا مدینہ طیبہ اور طابہ، پاکیزگی کا گھر، خوشبوؤں کا مسکن اور شفاؤں کا مسکن. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہر مدینہ کو دیکھتے اس حال میں کہ آپ آؤٹ آف مدینہ ہوتے، اپنی سواری تیز کر دیتے اور جلدی سے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے. بلکہ حدیث میں یہ الفاظ منقول ہے کہ آپ یوں دعا کرتے کہ اے اللہ، مدینہ میں نے دیکھ لیا ہے، اب اس میں داخل ہونے سے پہلے مجھے موت نہ دینا. اللہ، یعنی آپ مدینہ منورہ میں اس قدر شدت سے شوق رکھتے تھے رہنا. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا. اللہ، غبار المدینہ شفاء من الجذام، کہ جذام جیسے امراض سے شفا ہے. اللہ. بنو حارث کے پاس آپ گئے، وہاں لوگ بیمار تھے، آپ عیادت کرنے تشریف لے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود فرمایا کہ مدینہ منورہ کی کہیں سے بھی مٹی لے لو، اس کو پانی اس میں مکس کرو اور اپنے بدن پر لگا لو. انہوں نے ایسا کیا، اللہ انہوں نے شفا عطا فرما دی.
خاک مدینہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کو اگر کسی وقت کوئی تکلیف میں ہوتا تو کیا کرتے؟ حدیث میں الفاظ ہیں، آپ مدینہ شریف کی مٹی لیتے اور یہ الفاظ پڑھتے، بسم اللہ تربت اردنا بریقتی بعدنا یشفا بھی سقیمنا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ میرے مدینے کی مٹی ہے، اللہ اکبر، اس میں ہمارا لعاب شامل ہے، اللہ اکبر، اس میں ہمارا لعاب شامل ہے، اور جس کے ساتھ اس مٹی کو لمس نصیب ہو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اس پر مٹی ملتے اللہ کریم اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ جس کے ایک ایک ذرے میں شفا ہے، محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں، اور اس میں ہر طرف آداب پھیلے ہوئے ہیں۔ خاک مدینہ میں بھی شفا ہے، فضائے مدینہ میں بھی شفا ہے، ہوائے مدینہ میں بھی شفا ہے۔ یہ بتائیے وہ جو 1000 برس پہلے سرکار علیہ السلام کی آمد سے طبہ حمیری بادشاہ جو ہے وہ جس اکرام کے ساتھ آیا، وہ ذرا واقعہ تو بتائیں لوگوں کو۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی اور یہاں اس وقت بڑے قبائل میں جنگیں تھیں، اور وہ بیسیکلی آیا تھا ان کی سرکوبی کے لیے۔ یہاں اسے پتہ چلا، اس نے کہا کہ بھئی آپ یہاں سے ادھر ادھر ہو جائیے، اس شہر کو خالی کر دیجئے، جتنی بھی اس کی مکانیت تھی اس وقت۔ تو ان سب نے کہا، یہود نے، کہ نہیں جی، ہمارے کتابوں میں جو علامات ہیں اس جگہ سے ایک نبی کا ظہور ہونا ہے اور ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کو بس اللہ تعالیٰ ہے نا جناب، جو لمحہ سعادت جسے نصیب ہو، دل کے دروازے جب کھل جائیں، کیا تو اس نے کہا کہ جی میں ایمان لاتا ہوں اس نبی پر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور اس نے باقاعدہ ایک خط لکھا اور ایک گھر بنایا بہت خوبصورت۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کیا انتظام ہے کہ اس نے حضرت ابو ایوب انصاری کے جد اعلیٰ کو اس مکان کا متولی بنایا، واہ، اور وہ خط ان کے سپرد کیا۔ اور یہ 1000 برس پہلے کی بات ہے، 1000 برس پہلے کی بات ہے جناب والا۔ اچھا، وہاں جو علماء کرام تقریباً 400 کے قریب تھے، ان کے لیے بھی گھر تعمیر کروایا، اس کا یہاں بسو، یہاں آبادیاں، شادیاں کروائیں، پوری ایک بنائی جیسے ایک دارالحکومت ہوتا ہے اس نبی کے شایان، ایک کالونی جو ہے، مطلب ایک کالونی بنائی۔ جی ہاں، اب آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے چند حضرات مسلمان ہو چکے تھے، 2 بیعتیں ہو چکی تھیں۔ اب سارے مدینے کو جو اس وقت یثرب تھا انتظار تھا کہ طیبہ کا وہ چاند کن گھاٹ سے طلوع ہوگا۔ تو بالکل ایک عید کا سما تھا، اور ہر روز وہ آتے تھے، بچیاں ہوتی تھیں، ان کے اہل خانہ ہوتے تھے، نوجوان ہوتے تھے، اور پھر شام تک انتظار کرنے کے بعد وہ واپس چلے جاتے تھے۔ اور وہ جو ساعت سعید جب آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور انہیں دکھائی دیا، تو حضور اس وقت جو دفیں بج رہی تھیں، اس وقت پوری کائنات میں جو ایک فرحت اور انبساط کی کیفیت تھی، اس کا کیا ذکر کیا جائے؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ آپ دیکھیے جناب، بدر ماہ تمام، اب اس سے بڑا ماہ تمام کیا ہو سکتا ہے، جس کا وجود ہی سب سے بڑا معجزہ ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ اور اس جشن کا اور اس مسرت کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ اللہ کا محبوب اپنا گھر چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شہر مقدس میں رہنے کے لیے آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹ قباء میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہر ایک نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ہاں ٹھہریں، ہمارے ہاں ٹھہریں، ہمارے ہاں ٹھہریں۔ بنو نجار نے اپنی قرابت نسبی کا بھی ذکر کیا کہ آپ کا حق بنتا ہے ہمارے ہاں ٹھہرنا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میری اونٹنی کی لگامیں کوئی نہ پکڑے، اللہ کی طرف سے یہ معمورہ ہے، اسے حکم دیا گیا ہے، جہاں یہ رکے گی میں وہیں رکوں گا، بس وہیں میرا قیام۔ اور وہیں آ کے جناب اس نے رکنا تھا، وہیں وہ رکی۔ اور جناب پھر وہ مدینہ منورہ، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جناب اس رمضان المبارک میں 1,30,00,000 کے قریب زیادہ لوگ، 1,40,00,000 کے قریب جو ہیں وہ ابھی تک ٹرن اوور ہے لوگوں کا آنے جانے کا۔ یہ بجائے خود کوئی محیر العقول نہیں ہے جناب، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ اس سے کم نہیں ہے جیسے ہم پرانے معجزات سنتے ہیں اور ہمارا عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہاں نہ جگہ کی قلت ہو رہی ہے، نہ اشیاء خورد و نوش کی قلت ہو رہی ہے، نہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، نہ کوئی جرائم کی شرح ہے۔ تو اس سے بڑا ہم ویسٹ کی مثال دیتے ہیں، سب سے بڑی مثال تو مدینہ پاک کی ہے کہ 30,00,000 سے اوپر لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور 0 کرائم ریٹ ہے، 0 کرائم ریٹ، کوئی مہنگائی نہیں، کچھ نہیں۔ یہ ڈسپلن مینٹین کرنے والا کون ہے؟
گنبد خضرا کے مکین ہے کہ جنہوں نے جیسے میزبان ہے. اچھا کمال تو یہ ایک اور جملہ وہ رہ نہ جائے کہ وہ جو آپ فرما رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، یہ گھر بھی تو سرکار علیہ السلام کا تھا. بالکل سرکار اپنے ہی گھر میں تشریف لائے وہ میزبان بھی تھے اور مہمان بھی تھے. جی ہاں بالکل. اور پھر وہ جو نچلی منزل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، ابو ایوب انصاری اوپر والی منزل پہ تھے، بے قرار رہتے تھے. بالکل ایسا کہ یہ کیسے ممکن ہے میں اوپر رہوں. بالکل ایسا. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ رے خاک مدینہ کی آبرو. مفتی صاحب جی، اللہ رے خاک مدینہ کی آبرو، خورشید بھی گیا تو وہاں سر کے بل گیا. واہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اب عشق مدینہ کی بات کرتے ہیں، چھوڑیں صاحب ساری باتیں، عشق کا بتائیں. یہ جو مدینہ کا عشق ہے یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے؟ ہر عاشق جب مدینہ کا نام سنتا ہے تو اس کا کلیجہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف کیوں چلا جاتا ہے، اس کا دل. اور بالخصوص یہ جیسے یہ ایام ہے ان دنوں میں تو ہر ایک ادھر اس شہر کی طرف، اس قریے اور اس خطہ پاک کی طرف کھنچتا ہے. اور پھر جیسا ابھی وقفے سے قبل ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس شہر میں رہنا از خود ایک اس کے اندر اس قدر روحانی ایک تقویت اور تازگی ہے کہ انسان ظاہری بیماریاں جو ہیں ان سے چھٹکارا ملتا ہے، اور وہاں کی جو ریاضت اور عبادت ہے اس کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ ہماری جو معمول کی میڈیسن اور یہ بی پی اور شوگر یہ اس طرح کے جتنے عارضے ہیں وہ وہاں اس خاک کے شفا کے اثر سے انسان جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ لاسٹ ایئر جنوری 2021 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس نے ایک رپورٹ جاری کی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پوری دنیا میں ایک کووڈ کی وجہ سے ہنگامہ تھا اور ایک افراتفری تھی کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ صحت مند اور پرسکون جگہ مدینہ منورہ. بالکل ایسا. اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کی آمد پر، مدینہ والوں نے کس طرح دید و دل فرش راہ کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ جتنی محبت فرمائی، ان کے پھل اترتے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے، آپ ان کے پھلوں کو ہاتھوں میں لیتے، لمس مصطفیٰ عطا ہوتا آنکھوں پہ لگاتے، اور پھر جیسے برکتیں اور رحمتوں کی دعاؤں کا تذکرہ آپ سن چکے. اور ایک موقع پر جب مدینہ والوں نے، انصار نے کسی موقع پر تھوڑی محرومی محسوس کی کہ ایک غزوے میں غالباً حنین میں بہت سے مویشی اور اموال آئے اور جو تالیف قلب کے لیے اور لوگوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر انہوں نے تھوڑی آزردگی محسوس کی، اور یہ بات نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہنچی. تو اور آپ نے طلب کیا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بات ایسے ہوئی ہے. تو یہ صحابہ کی شان ہے کہ وہ بات کو ادھر ادھر نہیں کرتے تھے، یا رسول اللہ ایسے ہی ہوئی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا اگر ایک راستے پہ چلے، اور اے مدینے والو، اے انصارو، تم ایک راستے پہ چلو تو میں اس راستے پہ چلوں گا جس راستے پہ تم. کیا اکرام دیا. یہ دنیا والے دنیا کے مال اور مویشی لے جائیں، یہ دنیا کے سارے جو زر و جواہر ہیں یہ لے جائیں، اور مدینے والو تم اللہ اور اس کے رسول لے جاؤ. اور پھر اس موقع پر جو گریہ ہوا، جو آہ و بکا ہوئی، اور محبتوں کی جو فراوانی ہوئی، عقیدتیں جس انداز میں نچھاور ہوئیں، اور تاریخ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو عقیدت اور محبت اور ارادت جس انداز میں کہ احد سے جب واپس آئے، اور اس بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے یہ احد کے معاملے کو. ذرا سا مجھے موقع دیجیے ڈاکٹر صاحب. کئی مرتبہ آپ کا جانا ہوا عمرے پر، کئی مرتبہ آپ کا حج پہ جانا ہوا. مدینہ کی باتیں بتائیں، حاضریوں کی باتیں بتائیں، کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو سننے والوں کو جو ہے وہ مدینہ کی فضاؤں کے اندر لے جائے. میں اپنے خاندان میں سب سے چھوٹی عمر کا تھا، تو میری والدہ اور میں اکٹھے سوتے تھے ہمیشہ، اور بہت پیار تھا ہمارا. ان کا عائشہ صدیقہ نام تھا. تو پہلی دفعہ اس نسبت سے نام رکھا. ہاں جی، پہلی دفعہ میری بیٹی کا بھی نام عائشہ ہی ہے. ارے ماشاءاللہ. تو میں پہلی دفعہ ان سے جدا ہونے لگا جب وہ 21 لوگوں کو لے کے حج پہ جا رہی تھیں، میرے والد صاحب. تو انہوں نے پہلے تو سوچا کہ اس کو سائیکل لے دیتے ہیں اور خیال کریں گے اور گزارا ہو جائے گا، لیکن ایسا جب بالکل قریب آ گیا حج تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی حج پہ. اور ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ 21 لوگ ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ قرہ ورے کا اس وقت سلسلہ تھا. یہ بہت پرانی بات ہے. تو
اس وقت بھی اور میرا خیال ہے اب بھی 12 سال سے کم بچے نہیں جا سکتے حج پہ. تو میرے والد صاحب نے اور سب نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ جائے, تو تم بھی نہیں پاسبل کہ نہیں جاؤ اور اب تم چلے چلو. تو وہ روتی تھی, کہتی تھی میں نے نہیں جانا. تو قرآن پاک بہت پڑھتی تھیں, تو مجھے ابھی تک وہ رات میرا خیال ہے زندگی کا سب سے خوش قسمتی اس رات میں ہوئی کہ میری والدہ تہجد کے لیے جب اٹھی, انہوں نے سب کو اٹھا دیا, ہم سین میں سوتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جاوید ہمارے ساتھ ضرور جائے گا. میرے والد صاحب نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی مجھے آواز آئی ہے کہ عائشہ تم فکر نہیں کرو, جاوید ہمارے پاس آئے گا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ کس طرح جائے گا, نہ اس کا پاسپورٹ, نہ اس کا ویزا, نہ یہ اس کی ایج. تو میرے والد صاحب کو انہوں نے کہا تم چلے جاؤ حاجی کیمپ کراچی, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میرے والد صاحب جب جہاز میں بیٹھے تو ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے انہوں نے کہا جی آپ ملک اکرم صاحب ہیں, آپ وکیل ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کے بہت بڑا احسان ہے میرے پہ, آپ نے کوئی گھر کا قبضہ دلایا تھا اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, آپ نے وہ بھی نہیں دیے. تو انہوں نے اس وقت, میرے والد صاحب جج نہیں تھے خیر, تو اس نے کہا میرے والد صاحب کو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو حاجی کیمپ جا رہا ہوں, بس حاضری لگوانے. آ کے بیگم کو کہوں گا کہ نہیں ہوا کام, تو یہ عجیب سا کام اس نے تو اس نے کہا میں سعودیہ سے آیا ہوں, وہاں کونسلیٹ تھا, میں حج مینیجر لگا ہوں اور اس کو جوائن کرنے جا رہا ہوں. واہ, انتظام اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. لیکن اس نے کہا میں بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ تو سعودیہ کا قانون ہے کہ نہیں جا سکتے بچے. انہوں نے کہا بہرحال آپ صبح آ جائے, میں آپ کو لکھ دوں گا. ٹھیک ہے. والد صاحب صبح گئے, وہ انتظار کر رہا تھا. اس نے کہا جی یہ فیکس آئی ہے کہ کنگ فیصل کی طرف سے, اس کے سٹاف کی طرف سے, کہ کنگ فیصل نے اس دفعہ حج کا فیصلہ کیا کہ ایک سب سے چھوٹا بچہ اور ایک سب سے بڑا بچہ شاہی مہمان ہوگا تو ان کے نام بھیج دیں. وہ کہتا ہے میں نے اسلام آباد سے نہیں پوچھنا, کسی سے نہیں پوچھنا, اس کا نام دے دیں مجھے. اور میں نے حج صرف یہ نہیں کیا کہ ایک عام حاجی, میں شاہی مہمان بن کے حضور اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بھی میں گیا. اور وہ اس 7 سال کی عمر کے وہ جو نقشہ میرا کبھی نہیں, ایک بڑا سا ہال ہے, باہر اتنا رش, اندر اتنا سکون کہ اس طرح جیسے بندہ ہی کوئی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اس طرف. میں نے بھی اس وقت پڑھے 7 سال کے, اور اوپر ایک سیڑھی جا رہی تھی, میں اس پہ چڑھنا چاہا تو وہ سپاہی شرطے نے کہا کہ بھی یہ چھت پہ جا رہی ہے. تو وہ ایک چیز میرے نقش میں ہے. مطلب آئی ایم سو لکی. میرا خیال ہے کہ اگر زندگی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا, لیکن جو یہ نوازا ہے نا, یہ ایک طرف, اور باقی سب اللہ کا نوازنا ایک طرف. بلیو می, میرے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات اس واقعہ میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پہ میرا نام آیا. یہی میرے لیے بہت ہے. زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد ختم ہو گیا. اللہ, اس کے بعد کچھ نہیں رہ جاتا. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ راز چھپا کے بیٹھے تھے, آج پہلی مرتبہ آپ نے آن ایئر کیا, یعنی آپ نے دیکھیے آپ نے موٹیویٹ کیا تو ہم نے بتا دیا. شہنشاہوں کے شہنشاہ آپ کو شاہی پروٹوکول میں بلوا رہے ہیں, اور کمال یہ کہ صرف 2 لوگوں کے لیے نام, 2 لوگوں کے لیے لیٹر ایشو ہو رہا ہے. اگر آپ کا آرکائیونگ والا اس وقت کا پاکستان ٹائمز نکالے تو لکھا ہے اس میں بھی اور جنگ میں بھی سب سے ننھا حاجی میں ہوں اور سب سے بوڑھا کوئی 99 ایئرز کا تھا. ہم دونوں اللہ جہاز کے اوپر فوٹو لی تھی انہوں نے. بھائی سبحان, ابھی تک وہ فوٹو موجود ہے؟ ہاں جی ابھی تک میرے پاس. ارے اگر کاش ہم دکھا سکتے, ہو سکتا ہے اگر وہ نکل پائے تو ضرور دکھائیں گے, لیکن آپ نے تو بڑا کمال کیا ہے, تو آپ نے ماحول ہی پورا تبدیل کر دیا. آپ کی والدہ اس کا مطلب ہے بہت مقبول, ان کی والدہ ولیہ خاتون, آپ کے والد مطلب محترم ماشاءاللہ. وہ یہ نا کہ مگن تصور شہر نبی میں رہتا ہوں, دیکھیں بغیر اس کے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. مگن تصور شہر نبی میں رہتا ہوں, بقید ہوش عجب بے خودی میں رہتا ہوں. کیا بات. مگن تصور شہر نبی میں رہتا ہوں, بقید ہوش عجب بے خودی میں رہتا ہوں, اور جمال گنبد خضرا بسا ہے آنکھوں میں. جمال گنبد خضرا بسا ہے آنکھوں میں, دیے جلے نہ جلے روشنی میں رہتا ہوں. سبحان اللہ.
آپ کو ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور وقفے سے قبل ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے کیا پرکیف گفتگو کر کے آپ یقین مانیے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اور ان کی گفتگو جب میں سن رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک تصور یہ بھی بڑا خاص واضح ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ لائیو جا چکے ہیں، یہ تصور بڑا خاص واضح ہوا کہ یہ جو ہم اسسمنٹ کرتے ہیں نا لوگوں کے ظاہری خد و خال کے اوپر، ہمیں اسسمنٹ نہیں کرنی چاہیے. مدنی سرکار سے کس کا کیا تعلق ہے ناظرین، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اس بات کو. رفیع صاحب جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اب برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاذ زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا ظاہر ہے یوم وصال بھی ہے. مفتی صاحب کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کر، ہیں کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کر، خلد دیکھے کون ہوئے شہ بطحہ چھوڑ کر. سبحان اللہ. اب ذرا یہ بتائیے کہ وہ جو ایک تصور ہے ادب کا، وہ بڑا اہم ترین تصور ہے، اور بغیر ادب کے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے. ادب مدینہ، حاضری مدینہ، ادب کا تصور بتائیے ذرا. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، سبحان اللہ. واہ، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے. زائر مدینہ کی خوش بختی ہے جسے اللہ شہنشاہ کونین کے دربار کی حاضری نصیب کرے. اس موقع کو اپنی زندگی کی غنیمت اور خوش بختی سمجھ کر بڑی احتیاط اور ادب کے ساتھ حاضر ہونا فرض ہے، لازم ہے. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اچھا جی، اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو مدینہ طیبہ حاضر ہونے والا ہے وہ اس حاضری کا مقصد اپنے ذہن میں تازہ کرے. ٹھیک، مقصد کیا ہو؟ وہ مقصد قرآن نے جو میں نے آیت پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤک، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. وہ یہ سوچ کر جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے در دولت میرے روضہ انور پر آ گیا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. ظاہر اس نیت سے جائے کہ میں اپنا وقت دے رہا ہوں، میں پیسہ بھی لگا رہا ہوں، تو میں حاضر ہو رہا ہوں تو میں کچھ حاصل کروں. اور حاصل کیسے ہوگا؟ انکساری، تواضع، عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ذرہ خاک سمجھتے ہوئے اس پاک بارگاہ میں حاضر ہو، اس نیت سے کہ میں وہاں حاضر ہوں، رسول اللہ کے پیش خدمت پہ حاضر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرا مقدر بنے. اللہ کچھ اور آداب ہیں، پھر میں وہ نہیں، وہ انشاءاللہ میں آگے جا کے آپ سے سمجھوں گا، ابھی تفصیل سے سمجھوں گا. آپ نے تو ابھی ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ صوفیہ کرام، ظاہر ہے ہم جب اکابرین امت کو پڑھتے ہیں تو وہ جو حاضری کا انداز ہے وہ تو تصور سے باہر ہے صاحب. جی ہاں، اور آج کی حاضریاں کچھ اور ہی نظر آتی ہیں. بتائیے آپ نے جو فضا اللہ کے فضل و کرم سے آج بنائی ہے بہت ذوق آفریں اور کیف پرور. اس میں مجھے حضرت مولانا جامی کا اگر میں نام نہ لوں، اتنے بڑے عاشق رسول کا اور اتنے عظیم نعت خان کا، تو وہ کمی رہے گی مجھے. نسیمہ جانب بطھا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، بے بر این جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر. تو یہ ہے جناب وہ حاصل کلام جو صوفیاء کا وتیرہ رہا ہے. صحابہ کرام، تبع تابعین، ائمہ کرام اور ہمارے اولیاء اعظام نے تو مدینہ منورہ میں اس طرح حاضری دی ہے کہ اونچا سانس نہیں لیا ہے. وہ جو آیت کریمہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آواز بھی اونچی نہ کرو، انتہبت اعمالکم، تو وہ وہ منسوخ نہیں ہوئی، اس کا حکم آج بھی وہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب وہ ہم جگہ قابو کر لیتے ہیں کہ جی ریاض الجنت سے ہلنا نہیں ہے کوئی بات کرنے والی؟ آپ 2 نفل پڑھیے، کسی اور کو جگہ دیجئے. آپ صبح سے بیٹھے ہیں، شام تک بیٹھے رہیں گے پھلانگ کے ایک دوسرے سے اوپر. کیا بارگاہ رسالت کے یہ آداب ہے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد جب خواتین کے لیے وہ جگہ کھلتی ہے ریاض الجنت میں حاضری کی،
تو پاکستانی خواتین کی آوازیں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنتی ہوں گی؟ کون سا ڈسپلن ہم برقرار رکھتے ہیں؟ ایک جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے حاضری سے کچھ لینا دینا نہیں ہے معاذ اللہ، مجھے سب سے زیادہ دلچسپی اس میں ہے کہ میری سیلفیاں میں بنا لوں، بالکل ایسا ہے، اور آج کل اور وہی ہے میں آن لائن بس وہ بھیجتا رہوں اور اپڈیٹ کرتا رہوں۔ یعنی اندازہ کیجئے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ، میں نے جیسے کہ ابتدا میں بھی بات کہی تھی، مواجہ کو پیچھ کر کے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہوتے بالکل، جہاں اکابر نے کہا ہے کہ آپ مواجہ شریف کی طرف پشت کر کے یہ نیت بھی نہ کریں کہ روبہ قبلہ ہونا ہے، اللہ وہ مقام ہے، وہ تو کعبے کا کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے، اور آپ وہاں ایک سیلفی لینے کے لیے تمام آداب بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ نہایت افسوسناک یہ ہے، اور آج کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، کم کھائیں، کم سوئیں، زیادہ سے زیادہ وہاں حاضر رہیں، خدمت خلق کریں وہاں، دوسروں پر بوجھ نہ بنیں، اوروں کا بوجھ اٹھائیں، گنبد خضرا کو بار بار دیکھیں جتنا دیکھ سکتے ہیں، واہ واہ واہ، درود پاک پڑھیں، اس فضا میں رہنا عبادت، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، اس بارگاہ میں دینے سے ملتا ہے، ایسا ہی ہے، اور دے اپنا مطلب جو کچھ کر سکتے ہیں، جتنا ڈیووٹ کر سکتے ہیں وہاں کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ادب مدینہ اور ادب حاضری بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آداب تو وہ ہیں جو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سکھا دی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، آج بھی آپ جائیں تو مواجہ شریف پہ جو حکم لکھا ہوا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ روزے جس تقوی کے لیے تم رکھتے ہو، اس تقوی کا جو سب سے اہم نسخہ وہاں حاضری کے آداب کی صورت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بجا لاتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے۔ ایک آپ کی ایفرٹ ہے تقوی کے لیے، ایک اس کا انتخاب ہے، تو اس کے انتخاب کے لیے تو ایک ہی معیار ہے کہ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ، پلکوں پہ چل کے آ، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے، کیا بات، تو آداب جو ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر نظامی صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہیں اور ان کو پیش نظر بھی رکھنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے وہاں کے جو تازہ یہ عملی مظاہر ہیں ایسے جو واقعتاً تکلیف دہ ہیں، کہ جب وہ کرٹن یا کارڈن وہ ختم ہوتا ہے اور پھر آگے بڑھنے کے لیے ہم جس تیزی کے ساتھ، جس سرعت کے ساتھ بعض اوقات دوڑ بھی لگا دیتے ہیں، تو یہ آداب جو ہیں یہ اس کے مطابق نہیں ہیں۔ کچھ بتائیے نا ذرا صاحب ان چیزوں کو کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی پیاری لخت جگر، نور نظر، سیدہ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے قبر اطہر پر حاضری دی، قبر کی مٹی چہرے پہ ملی، سبحان اللہ، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ اتنا بڑا غم ہے کہ اگر پہاڑوں پہ پڑتا اور دنوں پہ پڑتا تو روشن دن سیاہ ہو جاتے، اللہ، اور پہاڑ جو ہیں وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھتے۔ یا رسول اللہ جس کو آپ کے قبر اطہر کی مٹی کی خوشبو میسر آ جائے، اس کے سامنے تو کائنات کی ہر چیز ہیچ ہے۔ اللہ اللہ، اور پھر جس طرح امام مالک حاضر ہوتے تھے، جس طرح اکابر حاضر ہوتے تھے، اور وہاں کے جو آداب کو جس انداز میں، اور پھر قرآن نے خود جس طرح بتا دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت جو ہے یہ بھی آج مواجہ شریف پہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کہ وسلم، اپنی آوازوں کو، اپنے لہجوں کو، اپنے رویوں کو درست رکھو، بالکل ٹھیک، اور تاکہ اس بارگاہ کی ادبگاہی زیر آسماں زر شنازک تر، نفس گم کردم نی آیت جنید و بایزید اینجا، اور بزرگ کہتے تھے نفس گم کردم نی آیت ابو بکر و عمر اینجا۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ذرا کچھ، آپ چونکہ آپ نے اتنے حج اور عمرے کی ماشاءاللہ، ایک تو وہ جو آپ کا جانے کا مرحلہ وہی ایسا شاندار اور اتنا عظیم الشان کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ نے آپ کو منتخب فرمایا، اب وہاں جب حاضری دی، بچپن سے لے کے کچھ یادیں تو مجتمع کی ہوں گی، ان میں سے کوئی ایسی حسین ترین یاد بتائیے۔ دیکھیں وہ تو میرا خیال ہے ہر لمحہ ہی وہاں گزرا ہوا یادگار ہوتا ہے۔ ایسے
روضہ پاک تو خیر بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے. ہم تو مدینہ جب دور بھی ہوتا ہے تو جیسے جیسے اس طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کیفیت روحانی اور جسمانی بدلتی جاتی ہے اور بدلنی بھی چاہیے. اور جیسے نظامی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ جو جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر سکیں شاید نہ ادا کر سکے ساری عمر اگر سجدے میں بھی گرے رہیں اللہ کہ ایسا پیارا نبی دیا ہے کہ جو اس نے حقوق العباد کو دوسروں کے حقوق کو سب سے اوپر رکھا. وہ نبی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے خود قرضہ لیا لوگوں کے ضروریات پوری کرنے کے لیے. آپ دیکھیں اس سے بڑی چیز کیا ہوگی. بالکل صحیح کہ خود قرضے میں ڈوب گئے لوگوں کی ضروریات. تو اس لیے یہ ہمیں جو سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گیونگ سکھایا, سیکریفائس. چاہے آپ حج پہ جائیں عمرے پہ جائیں آپ کا ہر مومنٹ کوئی نہ کوئی سیکریفائس کا موقع ملتا ہے, کسی اور کو موقع دے دیں. آپ مجھے ذرا قطع کلام کی معذرت دیجیے, ہیڈ لائن نیوز پہ جانا ہے. لوٹ کے میں آپ کی یہ جو بات ہے نا یہیں سے میں ربط انشاءاللہ جوڑوں گا. ناظرین جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. بس مدینہ مدینہ ہو رہا ہے آج, مدینہ مدینہ کریں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین مدینہ پاک کی بات ہو رہی ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم, تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم, چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول. ناظرین کرام مدینہ پاک کی گفتگو ہو رہی ہے اور ظاہر ڈاکٹر صاحب سے جو بات منقطع ہوئی تھی وہیں سے ربط جوڑیں گے, لیکن اس سے قبل پہلے میں چاہوں گا ذرا نور صاحب آپ بتائیے کہاں تک پہنچا آپ کا کچن کا محاذ. جنید بھائی ہم سب یہاں ریڈی کر چکے ہیں, ٹکا بریانی بھی ریڈی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو ڈیزرٹ بنایا ہے اسٹرابری کا وہ بھی ریڈی ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ بریانی کے ساتھ رائتا بنایا ہوا ہے جو کہ سیلڈ رائتا ہے وہ بھی ریڈی ہے. ساتھ جو ڈرنک ہے ڈرنک میں اسٹرابری پنچ ہے. آل ڈن. واہ زبردست. تو اس میں ذرا سے ایک وہ کیا کہتے ہیں رینڈملی ذرا بتا دیجیے کیا کیا آپ نے یوز کیا بہت تیزی کے ساتھ. اچھا میں نے جو بریانی کا چکن تھا اس کو کٹس لگا کے میرینیٹ کیا. میرینیٹ میں نے املی کے پلپ کے ساتھ اور ہول اسپائسز کو وہ کر کے اس کو تھوڑا روسٹ کر کے ہاں جی روسٹ کر کے تو تھوڑا اس کو میں نے جو ہے میرینیٹ کیا. اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا. اس کے ساتھ اس کو میں نے اسٹیم کیا, آپ بیک بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو رائس تھے وہ بوائل کیے. دین اس کے بعد میں نے رائس کے اندر اسٹوک کا دم لگایا اور اس کے بعد میں نے یہ جو لیئرنگ جو اسٹیم ہمارا روسٹ ریڈی تھا وہ میں نے اس کے اوپر دے کے دم دیا, ساتھ کوئلے کا دم دیا. اس کے ساتھ ہم نے رائتا بنایا. رائتے میں میں نے املی کا پلپ ایڈ کیا ہے, ساتھ میں نے پودینے کی چٹنی ایڈ کی ہے اور کھیرا پیاز اور ٹماٹر ڈائس فارم میں ایڈ کیا ہے. اس کے ساتھ جو ڈیزرٹ بنایا ہے ڈیزرٹ کے اندر میں نے کسٹرڈ ونیلا کسٹرڈ اس کو وپ کریم میں فولڈ کیا ہے. اس کے ساتھ میں نے اسٹرابیریز کا فریش اسٹرابیریز کا کمپوٹ بنایا ہے. اسٹرابیریز کا کمپوٹ کی میں نے جو بسکٹ کی لیئر لگائی ہے اس کے اوپر میں نے کمپوٹ ایڈ کیا ہے. دین اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ٹاپنگ کی ہے کسٹرڈ کی. اس کے بعد جو وپ کریم میں میں نے کسٹرڈ فولڈ کیا ہے وہ اوپر میں نے ٹاپ کی ہے. جو یہاں پہ آپ کو ڈریزلنگ نظر آ رہی ہے اور یہ روسٹی نظر آ رہی ہیں. یہ میں نے کسٹرڈ کے ساتھ جو ہے کسٹرڈ کو کون میں فل کر کے اس کے ساتھ میں نے جو ہے یہ روزز بنائے ہیں. اس کے ساتھ جو اسٹرابیریز ہیں فریش ان کو گارنشنگ وغیرہ اچھی کی آپ نے. جی تھینک یو. اس کے بعد جو اسٹرابیریز ہیں ان کو گلیزنگ فارم میں ہیں تاکہ وہ تھوڑی سی ٹینڈر اور سافٹ اور جوسی ہو جائیں, وہ میں نے اوپر لیئرنگ کی ہے. اس کے ساتھ جو اسٹرابیری پنچ بنایا ہے اس کو فریش اسٹرابیریز کو میں نے ڈرنک کے اندر کوئی بھی سوڈا واٹر کے اندر آپ ایڈ کریں, اس میں تھوڑا سا منٹ ایڈ کریں, 2 ٹیبل اسپون شوگر ایڈ کریں, اس کو جسٹ بلینڈ کیجیے اور اس کو سرو کیجیے. اب ہوتا ہے آپ نے انتہائی خطرناک ترین مینیو بنایا. آج تو آپ کو کھانا پڑے گا. میں نہیں کھاؤں گا. نو ڈائٹ. سوال ہی نہیں ہے, ڈائٹ ہے بالکل. آج آپ کو کھانا پڑے گا. میں نے نہیں کھانا جی. اچھا تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ڈسکنٹینیو ہوئی تھی. بڑی خوبصورت آپ ایک بات فرما رہے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم امتیوں کے کام آئیں. اور خاص طور پہ وہ بھی بتائیے کہ جس وقت آپ کی حاضری ہوئی
یعنی جس وقت آپ مواجہ کے سامنے کھڑے ہوئے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے، جس وقت آپ ریاض الجنہ میں جا کے آپ نے عبادتیں کیں، اور آپ کے بائیں جانب یعنی آپ کے قلب کی جانب جب سبز جالیاں ہوتی تھیں تو کیا کیفیات ہوتی تھی اس وقت؟ دیکھیں جنید بھائی، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہوتا ہے ہم لوگوں کو، کسی کو وہاں لے جا کے کسی کو اس سے محروم کر کے۔ اللہ نے تو چاہت دیکھنی ہے کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی چاہت کتنی ہے۔ اللہ، تو یہ دیکھیں وہاں میرا نہیں خیال کہ جیسے ابھی بالکل باتیں ہوئیں کہ وہاں بھی ہمارا جو سب سے بڑی ایک آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اللہ کی اپنی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کتنا سیکریفائس کرتے ہیں، ان کو کتنا موقع دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو زیادہ عزیز ہے اس چیز سے کہ ہم جالی کو ہاتھ لگا لیں یا جالی کے یا زر اسود کو بوسہ دے دیں کسی کو زخمی کر کے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ہمیں آزمانا ہے۔ اللہ نے تو وہ چاہت دیکھنی ہے کہ ہمارا دل سے ہم کس طرح ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ریاض الجنہ میں اب 2 گانا نفل کی جگہ نہیں مل رہی، بھئی ذرا سا سمٹ جاؤ نا، کسی کو اسپیس دے دو، ہماری قبول ہو نہ ہو، اس نیت کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں قبولیت کے مناظر ضرور مل اللہ کے آگے کمی تو نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی سیکریفائس کی اس آہ کی جو آپ نے محرومیت کی آہ دی ہے اس کی شاید بہت زیادہ قدر ہو اس لحاظ سے کہ آپ نے ادھر جو نفل پڑے، اللہ کے بینک میں کمی تو نہیں ہے، وہ تو لازوال ہے، وہ تو لامحدود ہے۔ اس لیے جو کیفیت ہے وہ بھی یہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دیکھیں کیفیت تو نماز کی بھی اور حضور کے سامنے جب ہم پہ حاضر ہوتے ہیں تو اس کی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ انر سائڈ میں بلیو اپنا کچھ بتائیں، آپ کا کتنی ریاضت آپ نے کی ہوئی ہے اور کتنا آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ کس ہستی کے آگے، ورنہ اس وقت اگر آپ فونوں پہ لگے ہوں گے یا آپ سیلفیز جیسے یا جو بھی کر رہے ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے وہ خشوع اور خضوع کبھی بھی نہیں ہوگا اور کبھی بھی آپ وہ چیز حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کی دیکھیں اصولی طور پہ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو مومن کی معراج ہے، اسی طرح وہ بھی ایک معراج ہے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں اپنا آپ بلا دے، مجھے یہ بلا دے کہ میری جوتی کہاں پڑی ہے، میں نے ہوٹل کا پیسہ بھی دینا ہے، پیسے کہاں سے لینے ہیں، جو اس وقت صرف وہ معراج ہے، صرف آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ صرف اور صرف اس وقت آئے گا جب ہم اندر سے ہوں گے۔ دیکھیں اگر ہم کو بہت بڑی میٹنگز، مجھے موقع ملتا ہے اٹینڈ کرنے کا پرائم منسٹر کی اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ رش پڑتا ہے نا ان میٹنگز کے بعد وہ ٹوائلٹ میں پڑتا ہے، لوگ پیشاب کرنا بھولے ہوتے ہیں کیونکہ ایک بڑی ہستی کے پاس بیٹھے ہیں، دنیا کی ہستی، یہ تو اللہ کی ہستی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اللہ اکبر کر کے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے سامنے ان کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں، تو اگر ہم اس وقت بھی اپنا آپ نہیں بھولیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں ایز اے ڈاکٹر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اگر ہارٹ ریٹ 80 تھا، 80 تھا، 90 تھا تو وہ 60-65 پہ آ جانا چاہیے، ہو سکتا ہے 50 پہ آ جائے۔ جتنی خوشبو آپ کے جو ہارمفل ہارمونز ہیں، ایڈرینالین، نان ایڈرینالین، کیٹکولامین، جو آپ کو ہارم کرتے ہیں، فیئر ہارمونز، وہ ڈاؤن ہوتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے، آپ کی ویزو ڈائلیٹیشن، نالیاں کھلتی ہیں۔ تو یہ کیفیت تب آئے گی جب آپ کا ایمان کی مضبوطی ہوگی، جب دیکھیں اگر آپ ایک چھوٹے سے افسر کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنا بھولے ہوتے ہیں، وہ تو سب کا مالک ہے، خالق ہے، اس کے سامنے تو ہمیں اپنا آپ ویسے یہ اگر اپنی زندگیوں میں ہم لیں ہیں نا کسی طریقے سے، اس کے لیے محنت ہے، ریاضت ہے، جو بھی کر لیں، یہ اتنا بڑا اثاثہ ہوگا میرا خیال ہے ہماری زندگیوں کا کہ کسی صاحب آپ درویش آدمی، آپ تو اصل میں آپ کو لوگوں نے آج تک کھولا ہی نہیں ہے، اصل آج آپ کھلے صحیح اس پروگرام کے اندر، ورنہ آپ سے تو لوگ یہی پوچھتے رہتے ہیں بھائی کرونا کا بتائیے کب ختم ہو جائے گا، کب آئے گا، کب جائے گا۔ اصل تو آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو عشق اور محبت کی حدت اور شدت ہے، یہ اصل ہے، یہ سارے وائرسز کو ختم کر دیتی ہے۔ واہ کیا بات ہے، یہ اصل بات ہے نا، یہ جو عشق اور محبت کی حدت اور شدت ہے، یہی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں کو ہم سمجھ لیں تو جتنے بھی زندگی کے اندر ہمارے یہ کورونا تو چھوڑیے، گناہوں کے وائرسز ہیں سارے ختم ہو جائیں گے۔ بتائیے ذرا۔ ایسا ہی ہے جنید بھائی، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دربار کو ہمارے لیے باب توبہ بنایا ہوا ہے۔
باب توبہ ہے حضور کا دربار، وہاں پر کی ہوئی توبہ مقبول ہے، مستجاب ہے۔ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک ہیں، 70 شام سے صبح تک ہیں، جو درود میں مصروف ہیں اور حاضرین کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں وہاں پر کنسنٹریشن رکھنی چاہیے۔ خاص بات یہ ہے وہاں ہم فوکس کیسے کر سکتے ہیں، یہ بتائیے۔ اس کے لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے قبل آپ اپنا یہ ذہن لازم بنائیں کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں اس طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اپنی حیات کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور آپ کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ بلکہ شیخ محقق نے لکھا ہے کہ حضور کی عادت میں مبارک تھی، جب آپ کی کوئی خدمت میں آتا تو حضور اس کے سلام کرنے سے پہلے آپ سلام کر دیتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج بھی حضور کی یہ مبارک عادت قائم ہے، جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا سلام پیش کرنے، اس کے سلام کرنے سے پہلے خود مکین گنبد خضرا حضور علیہ السلام اسے سلام کر دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ جب حضور نے ایک مرتبہ فرما دیا السلام علیہ، تجھ پر سلامتی ہو، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ بخشش اور نجات میں کون سا شبہ اور گنجائش باقی رہتی ہے؟ یعنی جتنے معتمرین، جتنے حجاج جا رہے ہیں، سلام سرکار علیہ السلام۔ ایک بات سوچئے جو ڈاکٹر صاحب نے کی بات، کیا حضور کی مجلس کی کیفیت ہوتی تھی؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تو حدیث شریف میں ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، اتنی توجہ انہماک تھا کہ ادنا سی حرکت بھی نہیں کرتے تھے حضور کی حیات ظاہری میں۔ شیخ محقق کہہ رہے ہیں کہ اب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہونا ہے تو اسی طرح حاضر ہونا ہے، کیونکہ آپ اسی طرح تشریف فرما ہیں۔ بظاہر ایک برزخ کا پردہ آ گیا ہے، لیکن حضور حسی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرمائیں، حسی حیات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جنید بھائی، جب وہاں حاضر ہوں، وہاں زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں۔ وہ مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہا نا کہ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو، نہ بھیک۔ وہاں کہنا نہیں پڑتا، بولنا نہیں پڑتا، اپنا مدعا، اپنی دل کی کہانی سنانی نہیں پڑتی، صرف اور صرف آپ ایک وظیفہ بنا لیں، اور وہ ہے درود پاک۔ خود حدیث شریف میں بھی ہے، جو درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے اس کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کی تکالیف، اس کی حاجتیں سب اسی سے پوری ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور آج مولانا حسن رضا خان صاحب کا دن ہے تو چند کلمات میں ان کے حوالے سے کہہ دوں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب بہت بڑے نعتیہ شاعر تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ نے فن نعت اپنے بھائی مولانا احمد رضا خان صاحب سے، اور شاعری کا فن آپ نے اپنے استاذ داغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا تھا۔ داغ دہلوی آپ کو کہا کرتے تھے پیارے شاگرد، میرے پیارے شاگرد۔ تو مولانا حسن رضا خان صاحب خود کہتے ہیں کہ پیارے شاگرد تھا لقب اپنا، کس سے یہ مزہ، کس سے اس پیار کا مزہ کہیے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام کے دو شعر ہیں، آپ فرماتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ اللہ، اور صاحب کیوں نہ مانگوں دعائیں جینے کی، کیوں نہ مانگوں دعائیں جینے کی، اے میسر فضا کرینے کی، یوں دعا کو میں مختصر کر، یوں دعا کو میں مختصر کر، مفتی صاحب یوں دعا کو میں مختصر کر لوں، زندگی ہو تو بس مدینے کی۔ ناظرین کرام، آئیے اب چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب، اور ظاہر ہے مفتی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ قصیدہ غوثیت پڑھیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی طور پہ دعا بھی فرمائیں گے، آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر ضرور دعا میں شامل ہونا ہے۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم
یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وتب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض تقد وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اے پروردگار عالم، اے عزتوں اور رفتوں کے مالک، اے عزتیں اور رفتیں بخشنے والے مولا، اے کن فیکون کی عظمتوں والے، جتنے احباب ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، بیوی بچوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں یاروں کی، اے اللہ حساب کتاب لیے بغیر ہی
जन्नत उल फिरदौस हमारा मुकद्दर बना दे, हम सब की बख्शिश फरमा दे। जहन्नम से नजात का अशरा है, ए अल्लाह नजात याफ्तगान में हमें हतमी तौर पर दाखिल फरमा दे। ए अल्लाह तू बड़ा करीम है, हम बड़े गुनाहगार हैं, हमें इल्म है, हमें मालूम है हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़े हैं, तूने पर्दे रखे हैं, लेकिन खुदाए बुजुर्गो बरतर तेरी कसम है, तेरी रहमत से बढ़कर हमारे गुनाह नहीं है, और तू हमें माफ़ कर दे तो तेरी रहमत में फ़र्क भी नहीं पड़ता। ए अल्लाह तुझे रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता हम सब की बख्शिश कर दे। हमारे नाजरीन में, इनकी फैमिलीज़ में जो बीमार हैं सबको शिफा दे दे। ए परवरदिगार सबके घरों में खैर व बरकत और औलाद में बरकत, कामों में बरकत, रिज़्क में बरकत दे। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की खैर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन आप भी इफ्तार कीजिए, हम भी इफ्तार करते हैं। 23वीं शब है इंशाअल्लाह, दूसरी ताक रात मुमकिन शब क़द्र है। ज़िंदगी रही तो रात 2 बजे सहरी की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में मुलाकात करूँगा। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।